بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 86 سے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کافر قوم سے نجات دے دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے وحی بھیجی طرف موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم بنا لو اپنے گھروں میں نماز کی جگہ، اور نماز کے پابند رہو، اور بشارت دے دو مومنین کو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو، اور ان کا رخ اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف ہی کر لو، تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور دنیاوی مال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ گمراہ کرتے تیرے راستے سے۔ اے مالک، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، بس یہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اس کی قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، پھر ان کے حق میں بددعا فرمائی، جسے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ عذاب العلیم سے مراد یعنی اگر یہ ایمان لائیں تو بھی عذاب دیکھ لینے کے بعد جو ان کے لیے فائدہ بخش نہ ہوگا۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، بس تم ثابت قدم رہو اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی کہ تم اپنی بددعا پر قائم رہنا چاہتے ہو، اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے۔ اس بددعا کے 40 سال کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور بددعا کے مطابق جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس کے وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تبلیغ و دعوت بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہد جاری رکھو۔ لا یعلمون یعنی جو لوگ اللہ کی سنت، اللہ اس کے قانون، اس کی مصلحت اور حکمت کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہو جانا، بلکہ اب انتظار اور صبر کرو، اللہ اپنی حکمت کے مطابق جلد یا دیر اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، اور اس کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و ستم کے ارادے سے چلا، اور یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی سمندر کو پھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنایا جب تو تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا، اور اللہ کے حکم سے خشک حصے پر جس پر چل کر موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو غلامی سے نجات دلانے کے لیے راتوں رات لے کر آئے، اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندری راستے پر داخل ہوا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہونے کا حکم دے دیا، اور نتیجتاً فرعون سمیت سب کے سب غرق ہو گئے۔
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب دیا کہ ابھی مال آتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدین میں داخل ہو گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو اور تیرے بدن کو، تاکہ تو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ بے شک بہت میں سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا، اور جس کا مشاہدہ سب نے کیا، اور مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ رہنے کے لیے دیا، اور ہم نے اسے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، بس انہوں نے اختلاف کیا نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کہ انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ پھر یہ اختلافات بھی کس بنا پہ؟ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، اور یہ اختلافات محض تکبر کی بنیاد پر تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اگر آپ ان کی طرف سے شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آ گئی، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی یہ خطاب یا تو عام انسانوں کے لیے ہے یا نبی کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کیونکہ نبی کو وحی کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ یعنی قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں جن کے پاس کتابیں موجود تھیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ یعنی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ خسارے والا اور تباہی کا راستہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک جن لوگوں نے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اگر آگے ان کے پاس کی نشانی یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کفر میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ان پر وعظ اور نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ثابت ہوتی۔ ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت جب عذاب الہی ان کے سروں پر آ جاتا ہے، تب ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ اگرچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی تو نفع دیتا ہے اس کو اس کا ایمان، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم سے۔ جب وہ ایمان لائے ہٹا دیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔ جس بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے ایک بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ ہاں صرف یونس علیہ السلام کی بستی ایسی ہے جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے ان سے ان کا عذاب کو دور کر دیا۔ پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی دعوت اور تبلیغ سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔
جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڑ آیا تو وہ اپنے بچوں اور عورتوں اور حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری توبہ استغفار کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کے بارے میں حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کے وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، اور جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام زمین کے لوگ ایمان لے آتے، سب کے سب۔ تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی نبی کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو زبردستی ایمان پر لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی گندگی سے مراد عذاب کفر ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے وہ کفر میں مبتلا رہتے ہیں اور عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ غور و فکر کرو، جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر مانند ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر گئے ان سے پہلے؟ کہہ دیجئے میں انتظار کر رہا ہوں، بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اب یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی لہٰذا ایمان نہیں لاتے، کہ اس بات کے منتظر ہیں؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہے کہ ان کے ساتھ وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزری ہیں؟ اگر اسی بات کا انتظار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر ہم نے نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں اور لوگوں کو جو ایمان لائے، اس طرح واجب ہے ہماری ذمہ کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ کہہ دیجئے لوگوں اگر ہو تم شک میں میرے دین میں تو میں نہیں عبادت کرتا ان ہستیوں کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو فوت کرے گا تم کو، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ فی شک یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، یہی دین حق ہے، نہ کہ کوئی اور دین، تو یاد رکھو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یتوفاکم یعنی موت زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ حنیفاً کے معنی ہے یکسو، یعنی ہر دین کو چھوڑ کے صرف دین اسلام کو اپنانا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور جو تجھ کو نہ نفع دیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکیں، پھر اگر ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکارو گے جو تمہارے کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر تم لوگوں کو اللہ تکلیف پہنچائے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنا فضل جس پر چاہے عطا کر دے، اور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خیر کے یہاں فضل اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اعمال کے اعتبار سے، اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ عمل سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ کہہ دیجئے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ گیا، اس لیے جو شخص ہدایت پا جائے تو وہ اپنے واسطے ہی ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہو گیا تو گمراہی اسی پر پڑے گی، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ یعنی حق سے مراد قرآن و دین اسلام ہے، جس میں توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اس کے نقصان اسی پر پڑیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، یعنی یہ ذمہ داری مجھ پر نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت تمہیں مسلمان ہی بنا کر چھوڑ دوں۔ میرا کام اہل ایمان کو خوشخبری دینا اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور پیروی کرو اس کی جو آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ یعنی اللہ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے روکیں اسے رک جائے، اور جس کا حکم دیں اس کو اختیار کرے، اور دین اسلام کے راستے میں جو دشواریاں پیش آئیں ان پر صبر کرے اور ثابت قدم رہے۔ الحمدللہ، آج سورہ یونس ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے ہمیں معاف کرے، اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔